اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، چونکہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع موجود ہے، آج چاند دیکھا جائے گا، ممکن ہے دکھائی دے، ممکن ہے دکھائی نہ دے، اتوار والے دن سے یکم ذی الحج شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحج، جب تم لوگ ذی الحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، فلا یأخذن من شعرہ ولا اظفارہ شیئا، وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے خطاب کے صیغے سے یوں ارشاد فرمایا کہ فلا تأخذ من شعرک ولا اظفارک شیئا، اپنے ناخن اور اپنے بال تم نے تب نہیں کاٹنے۔ لہٰذا جن بھائیوں کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، ان لوگوں کے لیے یہ احکامات ہیں کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال آج سے کٹوا لیں، تاکہ آئندہ 10 دنوں میں پھر تنگی تکلیف وہ محسوس نہ کریں اور ایزیلی آسانی کے ساتھ آپ کے 10 دن گزار سکیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ حکم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ان کی ایک حدیث کی وجہ سے، ان کے ایک قول کی وجہ سے، جہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حکم گھر کے سربراہ اور گھر کے نچلے جتنے بھی لوگ ہوں گے سبھی کو شامل ہے۔ اگرچہ بہت سارے جمہور علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف گھر کے سربراہ کے ساتھ ہے، جو سربراہ، جو بڑا قربانی کرنا چاہتا ہے وہی بندہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹے گا۔ لیکن آج اسٹڈی مطالعہ کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر کی ایک روایت میری نظر سے گزری جو کہ مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ وہ ایک خاتون کے پاس سے گزرے اور وہ ان 10 دنوں میں اپنے بچے کے بال کاٹ رہی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا لو اخرتیہ لکان احسن، اگر تو یہ 10 ذی الحجہ تک اس کے بالوں کے کاٹنے کو مؤخر کر لیتی تو یہ بہت بہتر ہوتا، یہ بہت اچھا ہوتا۔ یعنی ذی الحج کا 10واں دن قربانی کر لینے کے بعد اگر تو اس کے بال کاٹ لیتی تو یہ بہت اچھا تھا، ابھی تو لگی ہوئی ہے اور اس کے بال کاٹ رہی ہے۔ جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے سربراہ کے لیے بھی یہ حکم ہے اور گھر کے دیگر جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، لہٰذا انہیں بھی اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے بچنا چاہیے۔